ہر نبی علیہ السلام یا تو کوئی نئی شریعت لاتا ہے یا پھر پچھلے نبی کی شریعت پر آ کے اس میں چند ایک باتیں مختلف تبدیلی کے ساتھ وہ رائج کرتا ہے۔ تو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ رسول آئے وہ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے لیے قوانین لے کے آئے، شریعت لے کے آئے، اور اس شریعت کو وہ نافذ کرتے رہے، زمانہ گزرتا رہا۔ آخر میں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ وہ حدیث پاک میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالہ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایک مکان کے ساتھ رسول پاک علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی کہ وہ مکان اللہ نے، یعنی ایک مکان کسی نے تعمیر فرمایا، اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ باقی بچی، فرمایا وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں۔ اب وہ نبوت والا مکان کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس میں کوئی بھی جگہ باقی نہیں ہے۔ آخری نبی میں ہوں، آخری رسول میں ہوں، اور تم آخری امت ہو۔ یہ بھی ہے، تم آخری امت ہو۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آخری امت کو کہا تھا کہ تمہارا یہ شرف ہے کہ میرے محبوب خاتم النبیین ہیں اور تم خاتم الاقوام ہو۔ تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی نئی قوم نہیں ہے، تم قوم رسول ہاشمی ہو۔ جس طرح وہ آخری نبی ہیں، اس طرح ہم آخری قوم ہیں۔ اس کے بعد کوئی قوم نہیں، اس کے بعد کوئی امت نہیں، اس کے بعد کوئی ایسا سلسلہ نہیں، کیونکہ نبی کوئی نیا آنے والا نہیں، قوم کوئی نئی بننے والی نہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اس بدبخت قادیانی کافر کو، وہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کو نبی سمجھتا ہے تو گویا وہ ہمارے انسانوں کے اس شرف کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے۔ یہ شرف چھوٹا نہیں ہے، یہ شرف بہت بڑا ہے کہ ہم آخری امت ہیں، ہم خاتم الامہ ہیں، تمام امتوں کے ختم کر دینے والے ہیں ہم۔ جس طرح نبی پاک نبیوں کے ختم کر دینے والے ہیں، ہم امت مصطفیٰ امتوں کے ختم کر دینے والے ہیں۔ قیامت والے دن جب ساری امتیں اکٹھی ہوں گی تو جب اس شرف کا تاج امت مصطفیٰ کے سر پہ رکھا جائے گا کہ یہ خاتم الاقوام ہیں، خاتم الاقوام ہیں، خاتم الاقوام ہیں، کہ ان پر امتیں ختم ہو گئی، ان کے آگے امت کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، تو قیامت والے دن پھر اس چیز کا احساس ہوگا کہ اچھا یار، اللہ نے تو ہمیں بہت بڑا شرف عطا فرمایا ہوا تھا۔ تو اس لیے اسی جگہ پہ یہ شرف جو ہے اس کا احساس کریں آج دنیا میں کہ ہم آخری امت ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کہ آخری نبی ہیں۔ تو گویا کہ غلام احمد قادیانی کو نبی ماننا، یہ اس بات کی ہمارے اوپر امت پر بھی اس کا یہ اثر پڑتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے علاوہ وہ ایک الگ پریشانی ہے امت مسلمانوں کے لیے۔ یہ ایک امت ہونے کے اعتبار سے بھی ہمارا شرف بھی ضائع ہوتا ہے، ہمارا شرف بھی جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے مسلمین مومنین میں اللہ نے ایسے مرد کچھ پیدا کیے جناب ابوبکر صدیق سے لے کر آج تک کہ جو اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر رہے، تاکہ وہ جو رسول پاک علیہ السلام کا شرف ہے نا، وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے واضح رہے۔ اور یہ جو امت مصطفیٰ کا شرف ہے، امت مصطفیٰ بھی اس شرف سے واقف رہے کہ وہ خاتم النبیین ہیں، ہم خاتم الاقوام ہیں، ہم سے آگے کوئی قوم نہیں چلی۔ اس لیے احباب گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، عقیدہ ختم نبوت اس لیے ضروری ہے کہ جو پچھلی قومیں امتیں آتی تھی اس کے بعد ایک نیا نبی آتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایک قانون نافذ کرتا، پچھلی شریعتوں کے احکام منسوخ ہو جاتے، نئی شریعت کا حکم لاگو ہو جاتا۔
اس بدبخت مرزا قادیانی کو اگر کوئی نبی کہتا ہے تو اس کا مطلب پھر یہ بھی ہوگا نا کہ جو ہمارے رسول پاک قانون لائے ہیں اس میں کسی اور قانون کی ابھی ضرورت تھی. یہ جو قرآن آیا ہے، قرآن تو قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور قرآن کا معجزہ ہے، یہ اعجاز ہے کلام خداوندی کا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جیسے جیسے نئے نئے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کا حل کہاں سے کریں، قرآن کہتا ہے مجھ سے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. دنیا کی عقل جتنی جتنی ترقی کرتی چلی جاتی ہے، عقل انسانی، قرآن اتنا اتنا پردہ ان پر اٹھاتا چلا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ جیسے بھی سمجھ آ رہی ہے، جیسے جیسے انسانی عقل کو ترقی ہو رہی ہے نا، قرآن اتنا اتنا ان پر پردہ اٹھاتا چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسا کلام ہمیں اپنا عطا فرمایا، اور جو اپنے آخری رسول پر. تو مرزا قادیانی کو جو نبی اس کو کہتے ہیں، بدبخت، شکر کریں ہمارے ادھر گاؤں میں کوئی ایسا نہیں ہے. مرزائی قادیانی یہ بدبخت وہ قوم ہے کہ جن کا نام سن کے دل تنگ پڑتا ہے. سلام لینا تو درکنار، ہاتھ ملانا تو درکنار، ان کا نام سننے سے دل تنگ ہوتا ہے کہ اس کا نام کیوں میرے پاس کسی نے لیا ہے. یہ اتنے نجس ہیں کیونکہ یہ ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور کو بھی نبی مانتے ہیں، اور اس کو مرزا قادیانی کو. تو اس کو نبی ماننے کا مطلب ہے کہ ایک شریعت جو ہے ہماری، اس میں بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اس کو اور ابھی شاید اس میں کوئی سکم یا کمی باقی رہ گئی تھی جو اس بدبخت کے آنے سے پورا ہونی تھی. تو اس کے نبی کا اعلان ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری شریعت مکمل نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو پھر ہماری شریعت پر حرف آتا ہے جو رسول اللہ کی شریعت ہے. اس قانون محمدی پر حرف آتا ہے جو قانون اللہ نے عطا فرمایا ہے. اس لیے احباب گرامی، نبوت، اگر نبی پاک کی نبوت اپنے پورے وجود کے ساتھ قائم ہے تو عقیدہ توحید بھی قائم ہے، آخرت کے عقائد بھی قائم ہیں، بہت سارے قوانین بھی قائم ہیں، اور ان سارے قوانین کی جو جڑ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت. بھی مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس لیے اس ختم نبوت کی پہرے داری پر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ دلوائی ہے. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد فلاں کام کے لیے جو لوگ فوج لے کے آ جائیں گے اور تمہیں ان سے جنگ کرنا پڑے گی، نماز کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. ہاں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کا قلع قمع کرنا تمہارے اوپر واجب ہوگا. ان کے سامنے ڈٹ جانا اور اپنے نبی کی آخری نبوت کا حفاظت کرنا وہ تمہارے لیے ضروری ہے. اس لیے اگر ختم نبوت کا عقیدہ قائم ہے تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے سارے عقیدے بھی قائم ہیں. بھی ایسا ہی ہے نا، ختم نبوت کا عقیدہ قائم ہے تو عقیدہ توحید بھی محفوظ ہے، اور عقیدہ آخرت بھی محفوظ ہے، اور قرآن اور اللہ کی کتابوں پر جو ہمارا یقین ہے وہ بھی محفوظ ہے، اور قرآن آخری کتاب ہے اس پر بھی ہمارا عقیدہ محفوظ ہے. تو مختصراً عرض کر رہا ہوں، عقیدہ ختم نبوت، اس کی حفاظت اس لیے ضروری ہے تاکہ اسلام کے باقی عقائد اس دین کے بھی محفوظ رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن سے کام لیا وہ صحابہ کرام سے لیا، اور ان کی سرپرستی تاجدار صداقت حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، اور مسیلمہ کذاب سے جنگ کی. مسیلمہ کذاب سے جنگ کی، اور وہاں اسی جنگ میں بہت سارے حفاظ قرآن شہید ہوئے تھے. تو تب قرآن کریم کو جمع کرنے کا مسئلہ بھی زیر غور آیا. وہ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی وہاں اس قدر ٹوٹ کے مسلمان لڑے تھے کہ بہت زیادہ شہادت تھے، 700 کے قریب تو صحابہ کرام حافظ قرآن شہید ہوئے تھے. اتنی سخت جنگ ہوئی تھی وہاں پر. تو احباب گرامی، پتہ چلا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، وہ خاص لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، تو آپ نے اس سے جنگ کی اور ختم نبوت کی حفاظت فرمائی.
تو ہمارا بھی یہ نظریہ ہونا چاہیے. ہم تو ادھر گاؤں میں رہتے ہیں, ہمیں تو اتنی باتوں کا پتہ نہیں ہے. ہم تو ادھر نکلے, کوئی دکان پہ چلا گیا, کوئی کام پہ چلا گیا, کوئی ذمہ داری پہ چلا گیا. ہمارے بچے جو یونیورسٹیوں میں اب جانے لگے ہیں, ہماری بچیاں جو کالجز میں جانے لگی ہیں, وہاں پر ان کا اٹیک زیادہ ہے. وہاں یہ بڑے طریقے سے اب اس نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو ویزے دے کے, خوبصورت لڑکیاں دکھا کے, رشتے دے کے, کاروبار میں سیٹل کر کے, پتہ نہیں کیسے کیسے لالچ اور ان کو دے کے, طمع دے کے اسلام سے دور کر کے ان کو کفر کی موت مارتے ہیں. اس لیے احباب گرامی, ہمیں اپنے بچوں کو جہاں دوسری باتیں بتانا ہے وہاں یہ بھی بتانا ہے کہ لا نبی بعدی ایسے ہی ضروری ہے جیسے لا الہ الا اللہ ضروری ہے. جس طرح اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اسی طرح اس میں بھی کمپرومائز نہیں ہے. بس رسول معظم آخری نبی ہیں.